بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ سورۃ الاعراف 56 نمبر آیت۔ اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے دعاؤں کی قبولیت کے واقعات میں سے ایک ایسا واقعہ اس شخص کا ہے جو شخص دل کے عارضے اور تکلیف میں مبتلا تھا، اور وہ بہت مالدار آدمی تھا اور بیرون ملک سب سے مہنگے ہاسپٹل میں وہ اپنا علاج کروانے کے لیے پہنچا۔ علاج کی تمام طبی امداد دینے کے بعد اس کو کسی طرح کا کوئی افاقہ نہ ہوا، کوئی درد میں، اس پریشانی میں کوئی کمی نہ آئی، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کی سرجری کرنی پڑے گی، آپریشن کرنا پڑے گا، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آپریشن کامیاب ہو، لہذا آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، اور جیسی آپ کی کنڈیشن اور حالت ہے آپ کا آپریشن بھی بہت جلد کرنا پڑے گا۔ جب اس آدمی نے یہ بات سنی تو جب اس کو یہ ہوا کہ میری جان بھی جا سکتی ہے، میں آخری وقت میں اپنے پیاروں کو، بیوی بچوں کو، والدین کو، دوست و احباب کو بھی نہیں مل سکتا، تو اس نے ڈاکٹروں سے اجازت چاہی کہ وہ اپنے ملک جانا چاہتا ہے، اور اپنے ملک میں اپنے قریبی لوگوں کو دیکھ کر کے ان کے پاس کچھ وقت گزار کر کے پھر آپریشن کرواؤں گا، تاکہ اگر زندگی نہ بھی رہی تو کم از کم آخری بار اپنے پیاروں کو دیکھ لوں۔ لہذا وہ شخص اپنے ملک واپس آتا ہے، اپنے بیوی بچوں، والدین، دوست و احباب کے ساتھ کچھ دن گزارنے کے بعد ایک دن وہ ایک مارکیٹ میں جاتا ہے کچھ خرید و فروخت کے لیے اور اپنے سفر کی تیاری کے لیے، کہ وہ دیکھتا ہے کہ ایک قصاب کی دکان، ایک گوشت کی دکان پر جو پھٹا ہوتا ہے جس پر گوشت بنایا جاتا ہے، وہ ٹیبل سا جو ہوتا ہے بڑا، اس کے ارد گرد ایک بڑھیا عورت گوشت کے کچھ ٹکڑے اور کچھ ہڈیاں اکٹھی کر رہی ہے۔ جب اس نے دیکھا تو اس نے بڑے ادب سے اس کو آواز دی کہ اماں جان، کیا بات ہے، آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو بوڑھی عورت کہتی ہے کہ بیٹا، میری 3 بیٹیاں ہیں اور کئی دن ہمیں کھانا نصیب نہیں ہوتا، اور گوشت کھائے ہوئے تو مدتیں ہو گئیں، اس لیے کچھ ہڈی کے ٹکڑے اکٹھے کر رہی ہوں اور کچھ گوشت کے یہ لوتھڑے، تاکہ ہم اس کو پانی میں ابال کر کے اپنی بچیوں کو کھلا سکیں۔ اس آدمی نے اس ماں کا ہاتھ پکڑا، اس عورت کو اس قصاب کی دکان پر لے گیا اور قصاب سے کہا کہ جتنی اس کو ضرورت ہے اتنا اس کو گوشت دے دو۔ تو عورت کہنے لگی کہ ہمیں تو 1 کلو گوشت کافی ہے۔ اس نے کہا نہیں، ان کو 2 کلو گوشت دے دو، اور ان کو ہر ہفتے 2 کلو گوشت دیا کرو۔ اور اس نے پورے سال کے ایڈوانس میں اس قصاب کو پیسے دے دیے، اور ہر ہفتے ان کا گوشت 2 کلو لگا دیا۔ اب اسی دوران اس بڑھیا نے اپنے ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف اور اپنے رب سے اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرنے لگی۔ اب اس ماں نے کیا کیا دعائیں کی ہوں گی، اس پریشان اور مصیبت زدہ عورت نے کیا کچھ اس کے لیے مانگا ہوگا، اس کے لیے عافیت، اس کی صحت، اس کی تندرستی، اس کے مال میں برکت، اس کے بیوی بچوں کا ساتھ، اور کیا کچھ مانگا ہوگا۔ ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ اس آدمی کو دل کی تکلیف میں کچھ بہتری محسوس ہوئی، اور اس کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا درد کم ہوتا جا رہا ہے، اور وہ مارکیٹ سے جلد فارغ ہو کر کے جب گھر پہنچا، گھر کے دروازے پر اس کی بیٹی سے اس کی ملاقات ہوئی، تو بیٹی کہنے لگی بابا جان، آج آپ بڑے افسردہ لگ رہے ہیں،
بڑے اچھے لگ رہے ہیں، آپ کی صحت تو کافی سی اچھی لگ رہی ہے، بہت بہتر لگ رہی ہے، کیا ہوا، کیا ماجرا پیش آیا؟ تو باپ نے پورا قصہ سنا دیا کہ ایسے ایسے میں نے ایک بڑھیا کو دیکھا، وہ گوشت کے اور ہڈیوں کے چند ٹکڑے اکٹھے کر رہی تھی، تو میں نے اس کو 2 کلو گوشت کا کہا اور ہر ہفتے ان کے لیے 2 کلو گوشت لگوا دیا اور پورے سال کے ایڈوانس میں پیسے اس کو دے دیے، تو اس نے میرے لیے دعائیں کی۔ لہٰذا یہ وقت کچھ گزارنے کے بعد وہ دوبارہ اس ملک کی طرف روانہ ہوا جہاں اس کا آپریشن کیا جانا تھا۔ اس نے سفر کا سامان اکٹھا کیا، ایئرپورٹ پہنچا اور اس ملک میں پہنچ گیا، اور اس ملک میں جب ڈاکٹروں کے پاس پیش ہوا تو ڈاکٹروں نے آپریشن سے پہلے جب میڈیکل چیک اپ کیا تو میڈیکل چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر حیران ہوئے کہ آپ کو تو دل کا کوئی مرض ہی نہیں، کوئی درد ہی نہیں، یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں اور اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہوئے۔ اس اللہ نے مجھے شفا دی جو شفا دینے والا ہے، اس اللہ نے مجھ پر رحم کیا جو سب سے بڑا ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے، قادر مطلق ہے۔ اس نے مکمل شفا دی۔ اپنے گھر والوں کو الوداع کہنے آیا تھا، اس بڑھیا کا واقعہ پیش آیا۔ جب اس نے اس بڑھیا کے لیے اپنے دل کو نرم کیا، اس کی بات سن کر کے اس کی مدد کی، تو آسمانوں میں جو رب ہے اس کا بھی تجھ پر، اس آدمی پر ترس آیا، اس پر رحم کیا اور اس کو شفا دی۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، آپ زمین والوں پر رحم کریں، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور یہی وہ آیت مبارکہ جو میں نے شروع میں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا من اراد ان تستجاب دعوته، جو یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، وان تکشف کربہ، اور اس کی بیماریاں اور مصیبتیں دور ہوں، فلیفرج عن معسر، تو اسے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ آج میں اور آپ جہاں زندگی بسر کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہم نے اپنے دائیں بائیں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے ہمسایوں میں، وہ ہمسائے جس کے حقوق کی اتنی بات کی گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ شاید ہمسایوں کا وراثت میں حق مقرر کر دیا جائے گا، اتنی اہمیت۔ اور ہمیں تو اپنے ہمسایوں کی تکلیفوں کا پتہ نہیں، وہ کس مصیبت میں پڑا ہے ہمیں نہیں پتہ، یہ کیسے ہمسائے ہیں، کوئی فوت ہو گیا ہمیں نہیں پتہ، کوئی کس پریشانی اور مصیبت زدہ زندگی گزار رہا ہے ہمیں علم نہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، مصیبت زدگان کو تلاش کیجئے۔ اگر آپ اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی مصیبتوں کو کم کرنا چاہتے ہیں، تو مصیبت زدہ لوگوں کی جو مدد آپ کر سکتے ہیں کریں۔ اگر وہ مدد آپ مال سے کر سکتے ہیں تو مال سے کریں، اگر وہ مدد آپ کے جانے سے ہو سکتی ہے تو آپ ساتھ جا کر کے ان کی مدد کریں، جو مدد آپ کر سکتے ہیں ان کی مدد کریں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اللہ کے مصیبت زدہ بندوں کی مدد کر دیں، اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا، اور وہ قادر ہے، وہ ہر چیز کو جس طرح چاہے ویسے کر سکتا ہے، اور وہ تو وہ ہے جس نے کہنا کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ تو درد کا دل کا آپریشن ہونے جا رہا تھا، زندگی کی آخری دن اور آخری رات وہ سمجھ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو موقع دیا، کیسے اس کے دل میں یہ بات آئی، اور کیسے اللہ رب العزت نے اس کے دل کا یہ سب کچھ دور کر دیا۔ یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جس طرح وہ چاہے فوراً سے پہلے مصیبت کو دور کر سکتا ہے۔ میرے بھائیو، آئیں ہم بھی اپنے رب کے حضور گر گڑائیں
اور اللہ کے بندوں کی مدد کریں، اپنے دلوں کو نرم کر لیں، اور اللہ رب العزت تمہیں ان مصیبتوں کو سے نکال دے گا، اور تمہارے لیے بھی وہ آسانیاں پیدا فرمائے گا جو آپ دوسروں کے لیے چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری مصیبتیں دور فرمائے، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے ہمارے اپنوں کی، مسلمانوں کی، اللہ کے بندوں کی مدد ہو، اور اس طریقے سے ہماری پریشانیاں دور ہو سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔